بارے میں اندر ایپیسوڈ لے کے حاضر ہے انجینئر راشد ملک آپ کی خدمت میں۔ امید ہے کہ پہلی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اسی سلسلے میں آج میں نے سوچا کہ ایک اور ویڈیو بنائی جائے جس میں آپ کو بتاؤں کہ بٹ کوائن اصل میں ہے کیا، یہ کس نے کریٹ کیا، اس کو کریٹ کرنے کی وجہ کیا تھی، اور یہ اس میں اور فیٹ کرنسی میں کیا فرق ہے، یہ اس کا امپیکٹ آنے والے وقتوں میں ہماری زندگیوں پہ کیسے پڑے گا، اس کی ضرورت کیوں محسوس کی گئی کہ بٹ کوائن کریٹ کیا جائے، اور بٹ کوائن کو کریٹ کرنے والے کون لوگ تھے، کوئی ایک شخصیت تھی یا ایک سے زیادہ لوگ تھے، کس پلیٹ فارم پہ یہ بنایا گیا بٹ کوائن، اس کے پیچھے ٹیکنالوجی کون سی یوز ہوئی، اس کو حاصل کرنے کا یا بائی کرنے کا طریقہ کار کیا ہے، اس کو بائی کرنے کے بعد ہم سیل کیسے کر سکتے ہیں، اس کو ہم اپنے پاس کیسے رکھ سکتے ہیں، یہ ایک عام بینک کی طرح اس کو محفوظ، جیسے ہم اپنی فیڈ کرنسی جو اپنی بینک میں ڈالتے ہیں، یا اس کو بھی ہم اپنی کسی بینک میں ڈال سکتے ہیں، یا اس کو سیو کرنے کا کیا طریقہ کار ہے، ان سب باتوں پہ آج ذرا تفصیل سے بات ہوگی۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی۔ اگر آپ کو پسند آئے تو پلیز اس کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں۔ یہ آپ نے الگورتھم یاد رکھنا ہے، لائک کرنا ہے، سبسکرائب کرنا ہے اور شیئر کرنا ہے۔ یہ بہت ضروری الگورتھم ہے، جس کی وجہ سے آپ کو آنے والے وقتوں میں اور بھی میں اس کے پہ ویڈیو بناؤں گا تو وہ آپ کو آن ٹائم ملتی رہیں گی۔ تو چلے ہم اس ٹاپک پہ تھوڑا تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ بٹ کوائن ایک ڈیجیٹل کرنسی ہے جو کہ جنوری 2009 میں جب مارکیٹ کریش ہوئی، ہاؤسنگ مارکیٹ، تو اس کے بعد گروپ آف پیپل یا کوئی ایک شخصیت اس نے یہ ایک آئیڈیا فلوٹ کیا کہ کوئی ایک ایسی ڈیجیٹل کرنسی بنائی جائے جو سینٹرلائز نہ ہو۔ سینٹرلائز سے مراد یہ ہے کہ جیسے ہماری فیٹ کرنسی ہوتی ہے، جیسے ہمارا روپیہ ہے، دینار ہے، پاؤنڈ ہے، ڈالر ہے، یہ کنٹرول ہوتا ہے گورنمنٹ، فائنینشیل انسٹیٹیوشن سے، گورنمنٹ سے۔ تو اس کے پیچھے جب انفلیشن ہوتا ہے تو گورنمنٹ کیا کرتی ہیں کہ مزید نوٹ چھاپ دیتی ہیں۔ تو آپ اس کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ اگر آپ کے اکاؤنٹ میں فار ایگزامپل 1,00,000 روپیہ ہے اور 2010 ہے، آپ اس 1,00,000 روپے سے 2 موٹر سائیکل خرید سکتے ہیں فار ایگزامپل، اور آپ وہ پیسے آپ کے اکاؤنٹ میں پڑے ہوئے ہیں اور 2020 آ جاتا ہے، وہی 1,00,000 روپیہ ہے آپ کے پاس، اور آپ جائیں مارکیٹ میں، کیا 2020 میں اسی 1,00,000 روپے سے آپ کو 2 موٹر سائیکل مل جائیں گے؟ میرا خیال جواب اوبویس ہے کہ نہیں مل سکیں گے۔ وہ کیوں نہیں مل سکیں گے؟ کیا آپ کے پاس پیسے کم ہو گئے؟ نہیں، پیسے تو وہی ہیں جو 1,00,000 تھا، جو 2010 میں 1,00,000 تھا وہی 2020 میں بھی 1,00,000 ہے آپ کے اکاؤنٹ میں۔ تو کیا ہوا یہ کہ آپ کے اکاؤنٹ میں 1,00,000 روپیہ تو رہا، لیکن اس کی قوت خرید، بائنگ جو اس کی ہے کیپیبلٹی، وہ کم ہو گئی۔ اس کو کہتے ہیں انفلیشن۔ اس چیز کو، اور اس چیز کا امپیکٹ عام انسانوں کی زندگی پہ بہت زیادہ پڑتا ہے۔ تو اس چیز کو روکنے کے لیے یہ ایک آئیڈیا پیش کیا، وائٹ پیپر جو اس نے جنریٹ کیے جنوری 2009 میں ستوشی ناکاموتو نے، تو اس نے کہا کہ میں ایک ایسی کرنسی بنانا چاہتا ہوں جو ان قباحتوں سے آزاد ہو، وہ تاکہ اگر آپ کے پاس کوئی سرٹن اماؤنٹ آف کرنسی ہے، ڈیجیٹل کرنسی ہے، اور وہ کل کو کوئی بھی آئے، نئی گورنمنٹ آئے، انہوں نے جی اتنے اور نوٹ چھاپ دو، اس کے بعد دوسری گورنمنٹ آئی، اتنے اور نوٹ چھاپ دو، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ کیونکہ جب آپ کام کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، پیسہ کماتے ہیں، جب آپ نے پیسہ کما لیتے ہیں، آپ بینک میں رکھتے ہیں، اور کچھ عرصے بعد وہی بینک میں پڑے ڈی ویلیو ہو جاتا ہے، تو آپ کی محنت تو گئی۔
تو اس چیز کو اوور کم کرنے کے لیے ایک بہت بریلینٹ آئیڈیا پیش کیا اس نے، اور اس پہ کام کیا اور سکسیسفلی اس نے بنایا. تو یہ کام کیسے کرتا ہے، اب ہم اس پہ تھوڑی سی بات کرتے ہیں. یہ کام اس طرح کرتا ہے کہ ایک ٹیکنالوجی ہے بلاک چین، اس کے اوپر اس کو بٹ کوائن کو بنایا گیا. آپ اس کو اس طرح سمجھیں کہ یہ ایک ڈیجیٹل کرنسی ہے، اور یہ ٹرانسفر ہو سکتی ہے فرام ون پرسن ٹو اندر پرسن، فرام ون کمپیوٹر ٹو اندر کمپیوٹر، فرام ون موبائل ٹو اندر موبائل، فرام ون نوڈ ٹو اندر نوڈ، سیمنگ لیسلی. کوئی بیچ میں تھرڈ پارٹی انوالو نہیں ہوتی. فار ایگزامپل، اگر میں یہاں پہ یو کے میں بیٹھا ہوں اور میں پاکستان پیسے بھیجتا ہوں کسی کو، تو مجھے بینک کے تھرو جانا پڑے گا. بینک اپنے پیسے چارج کرے گا، گورنمنٹ اپنا ٹیکس چارج کرے گی. لیکن اگر یہاں سے پیسہ پاکستان میں، انڈیا میں، بنگلہ دیش میں، یا کسی بھی ایکس وائی زیڈ کنٹری کے اندر، ایک ملک سے دوسرے ملک میں، تو یہ بارڈر لیس کرنسی ہوتی ہے، جو ایک اسی لمحے موجود میں ایک پوائنٹ سے دوسرے پوائنٹ تک پہنچ جاتی ہے. یہ اس کا بہت بڑا فائدہ ہے. اور جو ریٹ آپ کو اس وقت مل رہا ہوتا ہے، دوسری جگہ بھی اسی ریٹ پہ وہ پہنچ جائے گی بغیر کسی کٹوتی کے. تو اس کو کوئی کنٹرول نہیں کر سکتا، کیونکہ ٹوٹل 21 ملین ایور ول بی پروڈیوسز. اس کے بعد نو مور. یہ نہیں کہ 2040 میں گورنمنٹ کی کوئی نئی گورنمنٹ آئی دنیا میں، کسی بھی ملک میں، وہ کہتے ہیں او ہو چلو جی اور بنا دیں بٹ کوائن. نہیں، یہ ایک دفعہ 21 ملین ہو گئے تو ہو گئے، اس کے بعد کوئی اور نہیں آئیں گے. اچھا، پہلے ہم نے ذکر کیا تھا کہ یہ بٹ کوائن ہے کیا، اس لیے یہ کیوں کریٹ ہوا، کس نے کریٹ کیا. ابھی میں کچھ بات کرنا چاہ رہا ہوں اس کے بارے میں کہ اگر آپ فار ایگزامپل اگر آپ بٹ کوائن بائی کرنا چاہتے ہیں تو اس کے کیا میتھڈ ہو سکتے ہیں. تو اس کے 3 پاسبل میتھڈ ہیں. ایک تو یہ کہ آپ اپنے روپیہ جو ہے، پاؤنڈ ہے، ڈالر ہے، جو بھی کرنسی ہے آپ کی، آپ اس کے عوض بٹ کوائن خریدیں. یہ ایک طریقہ ہو گیا. اس کے لیے ایکسچینجز بنے ہوئے ہیں. آپ ایکسچینجز میں اپنا ایک اکاؤنٹ کھولیں. اکاؤنٹ کھولنے کے بعد آپ ایکسچینج آف منی سے بٹ کوائن خرید سکتے ہیں. ٹھیک ہے. نمبر 2 ہے اس کے اندر سروسز. جیسے آپ جاب کر رہے ہیں یا آپ کسی کو کوئی سروس دے رہے ہیں، اس سروس کے عوض آپ چارج کرتے ہیں، اور وہ چارج آپ فیٹ کرنسی کے بجائے آپ بٹ کوائن میں ریسیو کر سکتے ہیں اپنے اکاؤنٹ میں. یہ 2 طریقے ہو گئے. تیسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ مائننگ کرتے ہیں. مائننگ کے تھرو آپ بٹ کوائن حاصل کرتے ہیں. اب یہ مائننگ کس بلا کا نام ہے، تو اس کے بارے میں عرض کرتا ہوں کہ جب یہ بٹ کوائن کریٹ کیا گیا تو اس نے بہت ایک اچھا آئیڈیا یہ دیا کہ اس نے اس کے میتھمیٹیکل ایکویژن کچھ اس طرح بنائی اس نے کہ جن کو سولو کرنے کے ریوارڈ کے طور پہ، یعنی کمپیوٹر کام کرے گا، اور کمپیوٹر کام کرنے کے بعد جب وہ میتھمیٹیکل ایکویژن سولو کر لے گا، اس کے ریوارڈ کے طور پہ اس کو بٹ کوائن ملے گا. ایسا نہیں ہے کہ بھئی جس کسی نے، بہت سے لوگوں کو کنفیوژن ہے کہ یہ ایک تو نمبر ہیں کمپیوٹر پہ، اور یہ نمبر تو بڑھ بھی سکتے ہیں، کم بھی ہو سکتے ہیں، اور جس نے بنایا ہے وہ آج 21 ملین کا ہے، کل 42 ملین کہہ دے، اور بس ٹک ٹک نمبر ڈالے تو 42 ملین ہوئے گا. نہیں، اس نے ایک الگورتھم بنایا، اس نے ایک سافٹ ویئر ڈیولپ کیا. وہ سافٹ ویئر جب آپ کمپیوٹر پہ چلاتے ہیں، اس کو مائننگ کہتے ہیں. مائن کرتا ہے ایسے ہی جیسے پہلے زمانوں کے اندر یا ابھی بھی جب گولڈ کو مائن کیا جاتا ہے تو کام کیا جاتا ہے. لوگ جاتے ہیں، کام کرتے ہیں، مشینری لگتی ہے، پیسہ لگتا ہے، ٹائم لگتا ہے، اس کے عوض آپ کو گولڈ ملتا ہے. سیم یہی آئیڈیا یہاں یوز کیا گیا کہ اسی لیے مائننگ یوز کیا گیا. اس لیے کہ کمپیوٹر کام کرے گا، الیکٹریسٹی لگے گی، اکوپمنٹ پیسہ لگے گا، آپ کا ٹائم لگے گا، آپ کی اسپیس رینٹ جو بھی ہے جہاں پہ لگائیں گے. جیسے یہ میں پکچر میں آپ کو دکھا رہا ہوں، یہ ریک لگے ہوئے ہیں جو کمپیوٹر ریکس ہیں، جن پہ سافٹ ویئر مائننگ کے چل رہی ہے. یہ ان کمپیوٹرز کے اوپر سافٹ ویئر مائننگ کے سافٹ ویئر چل رہے ہیں، اور وہ میتھمیٹیکل ایکویژن سالو کر رہے ہیں، اور جس کے ریوارڈ کے طور پہ ان کو بٹ کوائن مل رہا ہے.
تو اس لیے یہ ایسا نہیں ہے جیسے گورنمنٹیں کرتی ہیں کہ چلو جی نوٹ چھاپ دو نوٹ چھپ گئے. ایسا نہیں ہے. اس کے اندر محنت درکار ہے، پیسہ انوالو ہے. سو اس لیے یہ ایک ہارڈ ارن منی بنتی ہے اس وجہ سے. اور اس کے باوجود اس کی اوپر ایک اور فنومینا ہے جس کی وجہ سے اس میں انفلیشن کم ہوتی ہے، وہ یہ ہے ہاونگ. اب ہاونگ کیا ہے اس کے بارے میں آپ کو میں بتاتا ہوں. جیسا کہ اس تصویر سے ظاہر ہے کہ میں اب ہاونگ کی بات کر رہا ہوں. تو ہاونگ کیا ہے بٹ کوائن کے اندر، یہ کس بلا کا نام ہے، اس کے بارے میں آپ کو تھوڑا بتاتا ہوں. کہ جب یہ سسٹم ڈیولپ کیا گیا تو اس کے اندر انفلیشن کو روکنے کے لیے دو طرح سے اس نے کام کیا ستوشی ناکاموٹو نے. ایک تو یہ تھا کہ اس نے سپلائی فکس کر دی جو کہ 21 ملین ہے. اور دوسرا اس نے یہ کیا کہ ایوری 4 ایئر جو آپ نے مزدور لگائے ہوئے تھے مائن کرنے کے لیے گولڈ، یعنی کہ جو آپ نے کمپیوٹر لگائے ہوئے ہیں پوری دنیا میں کسی کونے پر، یو ایس اے میں، امریکہ میں، نیوزی لینڈ، آسٹریلیا، پاکستان، انڈیا، رشیا، اینی ویئر ان دا ورلڈ آن دا گلوب، ایون مارس میں جا کے لگایا ہوا آپ نے. تو وہ جو مائن کر رہے ہیں وہ ان الگورتھم جو چلا رہے ہیں آپ اپنے کمپیوٹرز کے اوپر، اور وہ اس کے بدلے میں جو آپ کو بٹ کوائن مل رہے ہیں. یہ 2009 میں اس پکچر کے اندر آپ دیکھیں کہ 2009 میں یہ 50 بٹ کوائن ملتے تھے ایک بلاک جنریٹ کرنے پہ کمپیوٹرز کے تھرو سافٹ ویئر چلانے پہ. نیکسٹ 4 ایئر جو بٹ کوائن ریوارڈ ملنے کی تعداد تھی وہ 25 ہو گئی، ہاف ہوگی، 50 کے ہاف 25. نیکسٹ 4 ایئر 2016 میں یہ ان کی تعداد مزید ہاف ہوگی 12.5. یعنی کہ اتنے ہی کمپیوٹر آپ نے لگائے ہوئے ہیں، اتنی ہی الیکٹریسٹی خرچ ہو رہی ہے، اتنا ہی پیسہ آپ کا لگ رہا ہے، لیکن جو آپ کو ریوارڈ مل رہا ہے ایوری 4 ایئر وہ ہاف ہو جاتا ہے. یعنی کہ آپ کی کاسٹ بڑھ جاتی ہے بٹ کوائن کو مائن کرنے کی. تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ سپلائی اینڈ ڈیمانڈ، یعنی کہ سپلائی کم ہو گئی تو ڈیمانڈ زیادہ ہو جائے گی، تو ویلیو انکریز ہو جائے گی، پرائس بڑھ جائے گی اس کی. اور یہ اس طرح اس سال جولائی کے لگ بھگ 2020 میں مزید ہاف ہو گیا ریوارڈ آفٹر 4 ایئر وچ از 6.25. تو ہاونگ کے بعد، اور اس کی پرائز ابھی آپ کو معلوم ہے کہ اس دسمبر میں تقریباً $28,400 بٹ کوائن نے ہٹ کیا ہے. ابھی گو کہ $1-2 نیچے آیا ہے، لیکن اس کی فلیکچویشن ہے ابھی. تو یہ ہاونگ ہے اس کی. تو دو طرح سے ستوشی ناکاموٹو نے اس کی انفلیشن کو روکنے کے لیے الگورتھم بنائے. ایک تو یہ کہ اس کی تعداد ہمیشہ فکس رہے گی، یہ نہیں کہ کل کو کوئی نئی گورنمنٹ آئی یو ایس اے میں یا چائنا میں یا کہیں پر بھی تو وہ کہہ دیں گے جی اچھا جی بٹ کوائن کو ڈبل کر دو، 42 ملین کر دو جی. ایسا نہیں ہو سکتا کیونکہ کوئی اس کو اون نہیں کرتا، کوئی اس کا مالک نہیں ہے. یہ سینٹرلائز نہیں ہے، یہ ڈی سینٹرلائز ڈیجیٹل کرنسی ہے. سب سے بڑی بیوٹی اس کی یہ ہے کہ یہ ڈی سینٹرلائز ہے. کوئی اس کو آج کوئی کہے کہ میں آج سے ڈیجیٹل کرنسی یہ بٹ کوائن بند کر دوں گا، no one can close it because there is no central bank, there is no central government, so how gonna close it? So you can never gonna close it. So اور دوسرا یہ ہاونگ جس کی وجہ سے اس کی انفلیشن کنٹرول کیا جاتا ہے. تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو. آئی ہوپ آپ لوگوں کو پسند آئے گی. اگر پسند آئے تو آپ نے الگورتھم یاد رکھنا ہے، لائک، سبسکرائب اور شیئر. یہ بہت امپورٹنٹ ہے، لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر. تو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں.